بڑی اہم آیت، چھوٹی سی آیت، بڑے بڑے مضامین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، بادشاہ حقیقی ہے۔ کیا اللہ اپنی تعظیم کروا رہا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی تعظیم کروا رہا ہے تو ایک بندے پر اللہ کی تعظیم کتنی ضروری ہے؟ قرآن کریم کا طرز اور انداز یہ ہے کہ جب کبھی انسانوں کو نصیحت پکڑنے اور نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ جب کبھی لوگوں کے باطل عقائد کا تصور اور تذکرہ سامنے آتا ہے، تو ان دو مواقع پر اللہ رب العزت کا طرز اور انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی صفات بیان فرماتے ہیں۔ جب بھی کوئی باطل عقیدہ سامنے آئے گا اور جب بھی لوگوں کی طرف سے غلط عقائد کا، شر کا، بطلان کا اظہار ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کے فوری بعد یہ کام فرماتے ہیں کہ اپنی صفات بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ باطل، کالعدم، اس کی کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ حق وہ ہوگا، کلام اور بات حق وہ ہوگی جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے۔ اس کی مثال سورہ مؤمنون آیت نمبر 115 اور 116 کے اندر بعینہ ہی یہ جملہ آیا ہے جو اس آیت کی ابتدا کے اندر آیا۔ سورہ مؤمنون کے اندر آیت نمبر 115 ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو ویسے ہی بیکار میں پیدا کر لیا؟ اور کیا تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے أَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ تم لوگ پلٹ کر ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، آیت نمبر 116 یہ ہے۔ پس بے شک اللہ رب العزت پاک ہے، بلند و بالا ہے، حق بادشاہ ہے، حقیقی معنی میں تمام کائنات کا مالک و مختار ہے، ملک ہے اور حق ہے۔